السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل الطیار دارالعلاج بھگتاں والا، آپ کا میزبان حکیم محمد رفیق بھگتاں والا، تحصیل و ضلع سرگودا، پنجاب، پاکستان۔ آج کا ہمارا موضوع جلک اور مستورات۔ جلک جیسا کہ پچھلے موضوع میں اس کے بارے میں روشنی ڈالی گئی تھی کہ مرد حضرات جو جلک کرتے ہیں یعنی ہاتھ سے مادہ منویہ نکالتے اور لطف اور لذت حاصل کرتے ہیں، اسی طرح عورتیں بھی اپنے ہاتھ سے جلک کرتی ہیں اور عورتیں اس معاملہ میں بہت زیادہ ہیں اور کافی اور مختلف قسم کی امراض میں گھری ہوئی ہیں، جو کہ جس عورت کو یہ جلک کی عادت ہوتی ہے اس میں مندرجہ ذیل یا اس قسم کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر نہایت ہی عصبی مزاج ہو جانا اور اکثر بیشتر سر درد رہنا اور بھوک نہ لگنا، اس کے علاوہ جسم میں چڑچڑاپن، بدمزاجی اور کسی کام کو دل نہ کرنا۔ ہمارے معاشرے میں خصوصاً ایسا ماحول جس میں فحاشائی، بے حیائی اور تنہائی میں عورتیں اس قسم کے کردار دیکھتی ہیں کہ جن میں فحش اور بے حیائی زیادہ ہوتی ہے، تو منی اور شہوت کے غلبے کی وجہ سے، بروقت شادی نہ ہونے کی وجہ سے یا مختلف بیماریاں، مثال کے طور پر کلفہ کی سوزش، مثانہ میں پتھری اور سوزش اعصاب میں ہونے کی وجہ سے ایسی عورتوں کو یہ بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ ایسی عورتیں جب بھی آپ دیکھیں کہ جن عورتوں کو جن، بھوت، سایہ یا اس قسم کے چکر ہوتے ہیں، وہ عورتیں اکثر جلک کی مریض ہوتی ہیں۔ جلک کرنے والی عورت انتہائی زیادہ پریشان کن اور بیمار اور پریشان رہتی ہے۔ ایسی عورت جلک کی وجہ سے بیمار ہو جاتی ہے اور نہ وہ صحیح کھانا کھاتی ہے، نہ ہی وہ صحیح صحت مند رہتی ہے، اور اکثر بیشتر اپنے معدے کی خرابی کا اظہار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور پیٹ میں ہوا کا گولا بننے کی شکایت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جب وہ کھاتی پیتی ہے تو بہت زیادہ کھا پی لیتی ہے۔ مثال کے طور پر مرغن غذائیں، ان میں حلوہ، پوری اور دودھ وغیرہ، پراٹھے، گھی سے تر بتر، اور اس کے علاوہ مغزیات، مٹھائیاں وغیرہ خوب کھاتی ہے۔
جب ایسی عورتیں خوب کھاتی ہیں تو وہ یہ بھی ساتھ ساتھ کہتی رہتی ہیں کہ بیماری ہونے کی وجہ سے ہم کچھ نہیں کھا سکتی، اور وہ جب کھاتی ہیں تو دوسری عورتوں سے زیادہ کھا جاتی ہیں، اور اس کا ساتھ ساتھ یہ بیماری کا بہانہ بھی کرتی ہیں۔ ایسی عورتیں جو ہیں وہ نہ کسی کے گھر میں آباد رہتی ہیں نہ ہی رہ سکتی ہیں، چونکہ ان کے مزاج میں انتہائی عصبی ہیجان اور عصبی مزاج ہونے کی وجہ سے اور شدید تحریک ہونے کی وجہ سے ایسی عورتیں جب ان کو تھوڑی سی خوشی پہنچتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتی ہیں، اور اسی خوشی میں وہ عجیب غریب صورتیں دیکھتی ہیں اور بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ بے ہوشی میں وہ متبرک ہستیاں دیکھتی ہیں، یا اس بے ہوشی میں وہ انتہائی خوفناک چیزیں بیان کرتی ہیں، اور جب ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تب بھی وہ بے ہوش ہو جاتی ہیں، اور اسی بے ہوشی کے عالم میں وہ کافی عرصہ پڑی رہتی ہیں۔ اور ایسی عورتیں دوسری عورتوں کو برداشت نہیں کرتی، جب بھی کسی کا وہ فیشن دیکھتی ہیں، جب بھی وہ کسی کو دیکھتی ہیں تو ان پر ناک منہ چڑھاتی ہیں اور وہ تنقید بہت زیادہ کرتی ہیں، چونکہ مجلوک عورت جو ہے وہ بیماری کا گھر بن چکا ہوتا ہے، اور وہ جب وہ خوش ہوتی ہیں یا ان کو کسی بات سے ٹوکا جائے تو وہ بہت ناراض اور غصے ہو جاتی ہیں۔ کئی دن تک وہ سر درد کا بہانہ بنا کر پڑی رہتی ہیں، اور سر پر پٹی باندھ کر، اور اکثر بیشتر شدید درد ہونے کی وجہ سے وہ بے ہوش بھی ہو جاتی ہیں۔ محترم حضرات، اس میں ہمارے معاشرے اور ماحول کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کی نگرانی بھی ساتھ ساتھ کریں، اور بزرگ جو ہیں وہ اپنی اولاد سے غفلت نہ برتیں اور اپنی اولاد کی خبر گیری رکھیں، انہیں اسلامی تعلیم سے روشناس اور بہرہ کریں۔ محترم حضرات، یہ جھلک جو ہے اس سے عورتیں ہمیشہ کے لیے بانجھ اور بیکار ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ کسی کے گھر میں نہیں ٹکتی، نہ کسی کے گھر کو بساتی ہیں۔ اگر کوئی حکیم سمجھدار معالج ان کا علاج کرے تو ان کا علاج ہو سکتا ہے، اور اس نامراد اور مہلک بیماری سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے مفید ترین نسخہ ہمارا یہ بہت کارآمد اور بہت مفید ہے۔ زیرہ سفید، کشنید مکشر، خشخاش، تخم خربوزہ مکشر، تخم خیارین مکشر اور چینی، یہ سب چیزیں ہم وزن بنا کر صبح دوپہر شام ہمراہ دودھ 3 ماشے استعمال کرایا جائے تو بہت تیزی کے ساتھ مریض صحت مند اور تندرست ہو سکتا ہے۔ دوبارہ سنیے، نسخہ یہ ہے: زیرہ سفید، کشنید مکشر، خشخاش، تخم خربوزہ مکشر، تخم خیارین، چینی، یہ سب چیزیں ہم وزن ان کو باریک کر لیں، پیس لیں اور صفوف بنا لیں۔ صبح دوپہر شام 3 ماشا کی خوراک استعمال کرائیں۔ اس سے الحمدللہ ایسی عورتیں جو بیمار یا جلک کی ہیں وہ تندرست ہو جائیں گی۔